ایسے جو لوگ آپ کو پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے کہ کیا فرق ہے آپ میں اور روایتی اہل تشیع کلمہ میں، آپ ان سے کیا مختلف کام کر رہے ہیں؟ روایتی کام اس کو کہتے ہیں نا کہ تمام مذاہب مسالک کی مشترکہ بات ہے، صرف شیعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اہل سنت کے مختلف مسالک میں بھی ایسے ہے کہ ایک راستہ بن جاتا ہے جس کے اندر رسومات بھی آ جاتی ہیں، مختلف افکار آ جاتے ہیں، مذہبی تصورات قائم ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ مصدقہ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ چیزیں ترک ہو جاتی ہیں، فرائض بنیادی ارکان چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو زیادہ تر عوام پسند مسائل رواج پیدا کر لیتے جو عوام عوام کو پسند، اچھے لگتے ہیں۔ صحیح صحیح، پاپولر، اب وہ جو عوام پسند چیزیں ہیں وہ ضروری نہیں کہ ساری درست بھی ہوں، بالکل وہ ممکن ہے بہت ساری ایسی ہوں جو آپ کے دین مسلک شریعت کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ نہ ہو، تناسب نہ رکھتی ہوں۔ تو اس طرح ایک روایتی رسم و رواج اور افکار اور رجحانات سے ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، اور جب آپ آ کر اس کو مستند دین کے ساتھ، یعنی قرآن کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر، خصوصاً علم کی بنیاد پر جب آپ کسی چیز کو دلیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں اس میں نہیں ثابت ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اب جو روایتی طریقہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عوام چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو رواج پا چکی ہے جو چیز، بے شک ایک غلطی یا غلط فہمی ہی کیوں نہ ہو، جی، تو آپ اسی کو تائید کریں۔ فالو کریں گے، وہ ایسے ایک ہی فرقہ یا ایک مسلک بن جاتا ہے کہ اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اسی کی تائید کریں اور اسی کو لے کے آگے چلیں۔ ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کسی معیار سے یہ ٹھیک کام نہیں ہے کہ اگر ایک چیز غلطی رائج ہو گئی ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے، عوام نے اس کو قبول کر لیا ہے اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، عقل کے مطابق نہیں ہے، علم کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس کو نظر ثانی کریں، آپ اس کے اوپر غور کریں، فکر کریں اور اس کی اصلاح کریں، جس کی طرف ہمیں قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ اگر آباء و اجداد کے طریقے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دیں۔ آپ پابند کیوں کرتے ہیں کہ آباء و اجداد نے کسی بھی وجہ سے یہ کام شروع کیا تھا؟ جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ لوگوں کا جواب ہے کہ جب انبیاء کی دعوت انہیں دی جاتی ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آباء کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اکابر کو ایسے اکابرین کو دیکھا ہے، بزرگان کو دیکھا ایسے ہے۔ ہی، تو قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اگر وہ اکابرین یا اجداد جو تھے آپ کے، وہ اگر نہیں درست کام کر رہے تھے تو آپ کو وہ غلطی جاری تو نہیں رکھنی، آپ کے پاس تو جواز نہیں ہے، چونکہ وہ کر رہے تھے ہم بھی وہی کام کریں۔ آپ کے پاس 4 بنیادیں ہیں، ان 4 بنیادوں سے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن کی دلیل ہونی چاہیے، بے شک، سنت کی دلیل ہونی چاہیے، بالکل عقل کی دلیل ہونی چاہیے، علم کی دلیل ہونی چاہیے۔ صحیح بات، اگر ان 4 منابع میں سے کسی ایک سے بھی کوئی بات تائید ہو جاتی ہے تو وہ آپ اپنائیں، لیکن اگر ان 4 میں سے نہیں تائید ہوتی بلکہ اس کے خلاف ہے ایک بات، تو وہ آپ یقین جان لیں کہ وہ نہیں ہو سکتا، وہ دین یا مذہب نہیں ہو سکتا۔ بے شک عوام پسند کریں، بے شک خطبہ بیان کریں، بے شک اس کے تذکرے ہوں، چرچے ہوں، مقبولیت بھی اس کی ہو جائے، جی جی جی، لیکن وہ بات درست نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ بڑا زبردست اصولی طور پہ آپ نے بات کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلطیوں پہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی رسوم و رواج جو ہیں وہ چیزیں رواج پا جاتی ہیں۔